عورتوں کو مت دیکھو, نظریں نیچی کرو, غیبت نہ کرو, نماز نہ چھوڑو, نماز مسجد میں پڑھو. اللہ نصیحت, جو اللہ کی نصیحت سے اعراض کرے گا اللہ اس کے ساتھ شیطان لگا دے گا, فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اور اس کا بہترین دوست بن جائے گا. میرے دوستو بزرگوں, اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جب تم میری نصیحتوں سے منہ موڑو گے میں تمہاری معیشت برباد کر دوں گا. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور قیامت کو تمہیں اندھا اٹھاؤں گا. تم قیامت میں اندھا اٹھ کے کہو گے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, اے میرے رب میرا آج اندھوں میں حشر کیوں کر دیا, مجھے تو دنیا میں آنکھیں دی تھی. اس دن اللہ کہیں گے قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ, جیسے میری نصیحتیں تجھے کی جاتی تھی بیانوں میں. انفرادی لوگ آتے تھے, الم یاتیکم نذیر, کیا تیرے گھر کوئی آتا تھا؟ قالوا بلا, آتے تھے تبلیغ والے, کیا کیا؟ فکذبنا وقلنا, ہم نے جھوٹ بول دیا کہ گئے تو گھر میں نہیں ہیں, کہہ دو گئے میں, کہہ دو سو رہے ہیں, ہم نے جھٹلا دیا. پھر وہ کہیں گے ہائے کاش, وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير, ہائے کاش ان کی بات سن لیتے, ہائے کاش ان کی بات سن لیتے, یہاں ہم میں عقل آ جاتی, آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. میرے دوست بزرگوں, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, اللہ کی قسم میں آپ کو آسان نسخہ بتا رہا ہوں, ایمان تقوی بنا لو, سارے مسئلے, میں خود مسائل کے جنگل سے نکل کے آ رہا ہوں اور پوری 30 سال کی زندگی میں ایک کو نکلتے نہیں دیکھا. میں امریکہ ہر دوسرے سال آتا ہوں, جتنے لوگوں سے ملتا ہوں پہلے سے دنیا میں اور پھنسے ہوتے ہیں, کیا دعا کر دیجئے انشاءاللہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں, انشاءاللہ میں نے دعا کی اور پھنس گئے. اچھا امریکہ میں آئے, انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ بس سعید بھائی حال بس گزار ہے, بس دعا کریں, آسٹریلیا جا رہا ہوں. اچھا ماشاء دعا, یا اللہ آسٹریلیا بھیج دیں. میں آسٹریلیا جا کے ملا, سعید بھائی الحمدللہ ٹھیک تھے, میں ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوں. ساؤتھ افریقہ ملا, برازیل جا رہا ہوں. پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. مولوی صاحب نے مجھے چائے بنا کے دی, اس میں چینی نہیں ڈالی, اب میں بے وقوف وہ ہلائی جا رہا ہوں. مولوی صاحب نے کہا سعید بھائی میں نے چینی ڈالی نہیں, تم اس میں سے کیسے میٹھا نکالو گے؟ اللہ کہہ رہے دنیا کے کسی اسباب میں میں نے حالات ٹھیک ہونا نہیں رکھا, تو کیسے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے؟ تو کیسے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے؟ میں تو ڈبکی مار کے آ رہا ہوں. میں آپ کو 10 اعمال کا تحفہ دیتا ہوں, آپ کے حالات ٹھیک نہ ہو مجھے پکڑ لینا. لیکن جم روز جانا یہ نہیں, مہینے میں ایک دفعہ جاؤ. کہ سعید بھائی میں تو آرنلڈ بنا نہیں, 1 مہینے سے جم جا رہا ہوں ایک دفعہ بس. سعید بھائی آپ نے کہا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا, میں نے دوائی کھائی ہے. وہ بھائی روز کھانی ہے 2 دفعہ صبح شام, تب ٹھیک ہوگے. یہ ایک گولی, ہاں میرے پاس ایک گولی بھی ہے جس سے سارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ بندوق کی گولی ہے, یہاں کھا لو سارے مسئلے ٹھیک ہو. یہ گولی تو روز کھانی پڑتی ہے صبح شام, یہ گولی. ایمان تقوی بنا لو. ایمان تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان تقوی کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے, سن لو بھائی, ایمان کی علامت اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ گروپ ہے. لوگ کہتے ہیں نا تقریر, بھائی تقریر, میں ایمان کی تقریر کر رہا ہوں, یہ ایمان نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہدایت کس کو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ 4 جو کام کرتا ہے امید ہے یہ ہدایت والے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ, بتا دو ان کو یہی لوگ امید ہے ہدایت یافتہ ہیں. کیمرہ بند کریں, ہدایت یافتہ ہیں. کون ہے یہ 4 کام کرنے والے؟ انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, ایمان والے ہی صرف میری مسجدوں کو آباد رکھیں گے. بھائی آج سچ بتا دو مسجدیں کتنی آباد ہیں؟ کتنا % مسجد کو آباد کر, بھائی کیمرہ بند کر دو بیٹا, کتنا مجمع مسجد کو آباد کرتا ہے؟ نماز پڑھنا الگ آیت ہے, نماز سے مسجد کی آبادی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اللہ 4 نشانی بتا رہے ہیں. کون ہے ہدایت یافتہ؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں. دیکھو یاد رکھنا, بعض لوگ مسجد میں پیسہ ڈال کے کہتے ہیں جزاک اللہ, کیلے کا چھلکا بیچ رہے ہیں, کوئی کیلا خریدے گا؟ کیلے کے چھلکے پہ اس کو کوئی اجر ملے گا؟ مسجد چھلکا ہے, مسجد کا اندر کیلا ہے, اس کو بنانے کی ہمیں فکر ہی نہیں. میں نے ان آنکھوں سے بالا کوٹ کی سڑک ہے, ایسی 5 مساجد دیکھی جو کانکریٹ مضبوط ترین تھی, بنا کے خالی تھی, اندر سے خالی, اور تبلیغ والوں کو اندر جانے نہیں دیتے تھے, کہا ماریں گے, ادھر نہ آنا, مسجد صاف کریں گے, پانی سے دھوئیں گے. 5 مسجد ان آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھی. 2006 کے زلزلے میں جماعت میں تھا, اور ایک ہمارا کچا مرکز جس میں میں اور جنید جمشید تھے, اللہ نے اس کی ایک اینٹ بھی نہیں گرنے دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دوست؟ میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا. میں کسی کھلاڑی سے پوچھ لینا, یہ جھوٹ بولتا ہے جو مجھے 20 سال سے جانا. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہماری کچی مسجد جو دھکا دے دے 2 آدمی گر جائے, اللہ نے ایک اینٹ کو گرنے نہیں دیا.
میں ایک پٹھان سے ملا، اس کا پلازا بچا تھا، لوگ موویاں بنا رہے تھے. میں کہا خان صاحب کوئی عمل بتاؤ، یہ تمہارا کیسے پلازا بچا؟ کہا سعید بھائی نماز جو ہے نا اذان سے شروع ہوتی ہے، یہ 1:30 بجے 2 بجے نماز نہیں ہے، یہ تو ہماری کمزوری کی وجہ سے. کسی کتاب سے آپ یہ 1:30 بجے 4:30 بجے ثابت نہیں کر سکتے. یہ حدیث میں آتا ہے جو مسجد داخل ہو اس کو پتہ ہے نماز ہوگی، اپنی نماز پڑھے اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہے. اکیلے کو نماز کے ٹائمنگ سے نماز اذان سے شروع ہو جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں حضرت عائشہ، اور اذان ہوئی اللہ اکبر، آپ کا رنگ بدل گیا، ایسا رنگ چہرے میں خوف آ گیا. عائشہ نے دیکھا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کیا آپ کا چہرہ؟ کہا تم ہو کون؟ کہا عائشہ. کہا کون عائشہ؟ آپ کی بیوی. کون بیوی؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کون ابو بکر؟ ابو کہا کون ابو کہا؟ میں کسی کو نہیں، چلے گا بس. نماز اذان کے بعد میرے دوستو یہ کام پھنسوائیں گے، یہ کینسر لائیں گے، یہ کرونا لائیں گے، یہ کووڈ لائیں گے، یہی تو ہے بیماریوں کی وجہ. میں بھی اسی پاکستان میں رہ رہا ہوں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں. ایک ہمارے ہاں تو آئی فون جمعدار کے پاس ہے، سعید بھائی لوکیشن بھیجیں ٹوائلٹ کہاں صاف کرنا ہے. حالات بہت خراب ہیں. ہمارے ایک ساتھی بہت بول رہے تھے حالات بہت خراب ہیں. میں کہا بھائی ادھر تو آؤ، تم گاڑی کون سی چلاتے ہو؟ کہا جی ابھی لیکسس لیے V8. کتنے کی؟ 8 کروڑ کی. حالات بہت خراب ہیں. گھڑی پہ نظر پڑی رولیکس 1.5 کروڑ کی. حالات بہت خراب ہیں. ایک آئی فون سیمسنگ. حالات بہت خراب ہیں. رہتے کہاں؟ فیز 8 میں. کتنے گز گئے؟ 20,000 گز میں. حالات بہت خراب ہیں. گھر میں 14 کا. حالات کہاں خراب ہیں؟ میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں، میں بھی اسی سٹی میں رہتا ہوں، اور مجھے 99% لوگ نہیں پہچانتے، نہ پولیس نہ فوج، انلیس کے تعارف نہ کرا دوں. میں نے 15 سال کراچی کبھی تعارف نہیں کرا. میرے دوستو یہ اللہ کی زمین ہے، ان کی تھوڑی ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. اے ابن عباس ساری دنیا کے لوگ مل کے تجھے نقصان پہنچا چاہیں. الحمدللہ صلی اللہ رسول کریم. قابل اسلام دوستو بزرگوں، انسان کو اللہ نے ایسی چیز بنایا ہے اپنے ہاتھ سے کہ جو بن جائے تو کائنات میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. اور جو بگڑ جائے تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ احسن، حسن، کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، کتنے ستارے، چاند، یہ کتنا خوبصورت، یہ مور، یہ ہرن، یہ کتنا خوبصورت. لیکن انسان احسن تقویم ہے، خوبصورت ترین ہے. اس میں اللہ نے صفت رکھی خوبصورت ترین ہو جائے. اچھا یہ خوبصورت ہو تو بیوی آج محبت کیوں نہیں کر رہے؟ بچے آج محبت کیوں نہیں کر رہے؟ مانتے کیوں نہیں؟ گدھا ہماری بات مانتا ہے، بچہ ہماری بات نہیں مان رہا. یہ کیا چکر ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے. انسان تو کائنات کی خوبصورت ترین چیز ہے. یہ آج کیسا ہو گیا کہ بچے شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے، بچے بات نہیں مانتے. بیوی کہہ رہی ہے اپنا کام کرو، شوہر کہہ رہے بیوی کو ہٹ جاؤ یہاں سے. رشتہ داروں میں لڑائی، پوری دنیا میں لڑائی، ہر جگہ مسلمان سب سے زیادہ آپس میں لڑ رہے ہیں. میں پاکستان کی ہر جیل میں، ہر کورٹ کچہری میں گیا ہوں، اور بھی مسلم ورلڈز کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں اپنی کنٹری کو زیادہ جانتا ہوں. 95% جیلیں رشتہ داریوں کی لڑائیوں سے بھری ہوئی ہیں، پراپرٹی، طلاق اور مال. یہ کیا وجہ ہے کہ انسان لڑ رہا ہے؟ اتنی جنگل میں جو لڑائیاں نہیں ہوتی جتنی آج گھروں میں ہو رہی ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ 5 شیر آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ 5 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، کورٹ میں پہنچ گئے. ایک ماں کا انتقال ہوا، 5 بھائی تھے. اس نے کہا جب تک تم چاروں اس کاغذ پہ سائن نہیں کرو گے ماں کو دفن نہیں ہونے دوں گا. میں ایک بچے سے ملا، ایک بچے سے جیل میں 21 سال کا، 20,000 روپے کے لیے ماں باپ کی رات کو چھری سے گردن کاٹ دیتا. میں کہا تو نے کیسے کیا یار؟ میں تو چوہا نہیں مار سکتا اس طرح، گردن کاٹ دوں چوہے کی، تجھے اتنی طاقت. لیکن وہ انسانیت سے گر چکا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بدتر. کائنات میں اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خوبصورت ترین چیز بنایا، اور یہ ساری کائنات اس کے لیے بنائی ہے. انسان اٹھا دیں تو اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ پراپرٹی کی کیا ویلیو ہوگی؟ گاڑیوں کی کیا ویلیو ہوگی؟ گولڈ اور سلور کی کوئی ویلیو نہیں. اس ساری کائنات کی ویلیو انسان کی وجہ سے. جنت کی قیمت انسان کی وجہ سے، کعبہ قیمتی ہے انسان کی وجہ سے، ساری کائنات. اور اللہ خود اس کا تعارف کراتے. کیمرہ بند کر دے بھائی. اللہ فرماتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اے انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھ. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. تیرے لیے تیرے رب نے آسمان سے بارش برسائی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. تیرے لیے تیرے رب نے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. تیرے لیے نباتات دانے نکالے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. تیرے لیے انگور نکالے، ترکاریاں نکالی. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.
تیرے لیے زیتون اور کھجوریں نکالی، وحدائق غلبا، تجھے گھنے باغات دیے، گرین فارسٹ، وفاکہۃ وابا، تجھے طرح طرح کے پھل دیے، 300 قسم کے تو آم ہیں، انور اٹول اور پتہ نہیں کون کون سا سندڑی اور پتہ نہیں 300 قسم کیا، یہ سب کس کے لیے؟ متاع لکم ولانعامکم، یہ تیرے لیے، تیرے جانوروں کے لیے ہے، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا میرے دوستو، ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ لقد خلقنا الانسان، اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے صرف تمہیں اپنی تعارف کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم دنیا جا کے مجھے پہچان۔ اللہ فرماتے ہیں ما ارید منہم رزق، میں نے تمہیں روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میں نہیں چاہتا، ما ارید، میں چاہتا نہیں تم سے روزی کمانا، وما ارید ان یطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا تم کما کے اللہ کو کھلاؤ، ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو خود بڑی طاقتور رزاق ذات ہے۔ میرے دوستو، ہمارا پیدائش سے مقصد پیشاب کرنا نہیں ہے، کھانا کھانا نہیں ہے، یہ ضروریات ہیں، یہ ضروریات ہیں۔ ہمارا پیدائش کا مقصد 24 گھنٹے اللہ کی غلامی کی زندگی گزارنا، عبد، عبد کہتے ہیں اس غلام کو جو 24 گھنٹے کسی کی مان کے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ آج میرے دوستو یہ انسان کے لیے ساری چیزیں اللہ خود بتا رہے ہیں، دیکھو انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، دیکھ انسان اس آسمان کو بنانا مشکل، تجھے بنانا مشکل، رفع سمکہا فسواہا، کیسے اس کو اٹھا کے برابر کیا، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کیسے تیرے لیے رات بچھائی اور دن نکالا، سب اللہ بتا رہے ہیں۔ اب میرے دوستو صرف یہ سوچنا پڑے گا کہ ساری چیزیں اللہ نے، اچھا اللہ نے انسان پہ ایسا وقت گزارا ہے کہ 40 سال بغیر کسی کاروبار کے منو سلوہ کھلائے جنت کا، یہ وہی اللہ آج بھی موجود ہے، یہ وہ اللہ ہے جس نے ایک پتھر سے موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سے 12 چشمے پھوڑ دیے، قرآن میں ہے، وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے سمندر میں 12 سڑکیں نکال دی فرعونیوں کے اور بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ وہ اللہ ہے جو مریم کو روزانہ غیر موسمی کھانا پہنچا رہا ہے بند کمرے میں، وہ مریم کے لیے اللہ نے کھجور نکال دی سردیوں میں۔ میرے دوستو اللہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، سمد ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں۔ پہلا انسان بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بولنا شروع ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں فوراً ہی پہاڑ پیدا ہو گئے، اونٹ اللہ نے نکال دیا، حاملہ اونٹنی پہاڑی سے، بغیر اونٹ اونٹنی کے آواز پہاڑی سے نکال دی۔ اللہ وہ ہے جو ڈنڈے کو سانپ بنا دے، سانپ کو ڈنڈا بنا دے، انسان کو بندر بنا دے، بندر کی آواز نہ بدلے، آواز انسانی ہو، شکل بندر کی ہو جائے۔ میرے دوستو وہ اللہ سمد ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں، اس نے یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کی لگائی ہے، لیکن آج یہ خدمت کیوں نہیں کر رہی؟ یہ فلڈ بارشیں ہمارے خلاف کیوں ہو گئیں؟ یہ کیوں بلوچستان سندھ کو تباہ کر رہی ہیں؟ کیوں انہوں نے کراچی کی ساری پراپرٹی تباہ کر دی؟ یہ کیوں ترکی میں زلزلے آئے؟ میرے دوستو یہ اللہ ہلکے ہلکے سے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ میں چھوٹے چھوٹے آپریشن کرتا ہوں جیسے ڈاکٹر کرتے ہیں تمہاری جان بچانے کے لیے، یہ چھوٹا آپریشن ہلکا سا زلزلہ، یہ چھوٹا سا آپریشن ہلکا سا سیلاب، کیوں؟ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ فرشتے کو اللہ نے جو کچھ بتایا اس کو پتا ہے، اور فرشتے کی آپ کو سپیڈ پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنے لگے، جبرائیل وہاں سے آ کے ان کو گرنے نہیں دیا، اس سپیڈ سے آئے 7ویں آسمان سے، کیا سپیڈ ہوگی جبرائیل علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ وہ فرشتے میرے دوستو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا بات کر رہا تھا یا اللہ۔ تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری چیز، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 کمیوں کے ساتھ پیدا کیا، بہت ساری کمیاں، جلد باز ہے، بولنے والا ہے، لیکن ایک جگہ 2 بتائیں، انہو کانا ظلوما جہولا، یہ جہالت کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور ظلمت کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ دل میں ظلمت ہے، اس کو کلمے کے نور سے، ہدایت کے نور سے بدلنا ہے، اور جہالت ہے، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بدلنا ہے۔ میرے دوستو اب انسان آپ دیکھتے ہو، میں پنجاب سے ہوں، لیکن مجھے 22 سال تک پنجابی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، بولنا بھی نہیں آتی تھی، حالانکہ میرے ماں باپ پورے رشتہ دار پنجابی بولتے تھے، میں نے سیکھی نہیں تھی، مجھے سندھی آتی تھی، پڑھی تھی، عربی مجھے آتی نہیں تھی، اب کچھ سیکھ رہا ہوں، انگلش میں نے انگلش میڈیم پڑھی ہے، تھوڑی بہت آتی ہے، جو مجھے آتا ہے وہ بولتا ہوں، باقی کچھ نہیں آتا۔ مجھے کرکٹ کی سمجھ آتی، ہاکی نہیں آتی،
میں نے کمپیوٹر سائنسز پڑھا، میڈیکل سائنس نہیں پڑھا. تو انسان کو ہر چیز میں اللہ نے جاہل پیدا کیا ہے. اس کو عربی بچے کو عربی سیکھنی پڑتی ہے، انگریز بچے کو انگریزی سیکھنی پڑتی ہے. ہر بچے کو اپنی زبان تک اٹھنا بیٹھنا سیکھنا پڑتا ہے. میرے دوستو سچ بتاؤ، ہم نے آج تک انسان بننا سیکھا یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں انسان کیسے بنتا ہے؟ کہاں ہے؟ اتنی بحثیں، یہ بحث وہ بحث، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں پردہ کہاں ہے، قرآن میں گانا کہاں ہے، قرآن میں فلاں کہاں ہے. دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے، ایک گناہ کیا صرف اصحاب السبت نے. گناہ کون سا ہے؟ مچھلی پکڑی ہے. مچھلی حلال جانور ہے، یہ حرام نہیں ہے. یہ ہم پتہ کراتے ہیں، کبھی سفر میں جاتے ہیں غیر مسلم کنٹریز میں، پتہ کراتے ہیں تمہارا پین سیپریٹ ہے، آئل کون سا ہے، فلاں کون سا ہے، اس میں کوئی حرام تو نہیں. ہم مچھلی کھا لیتے ہیں. حلال اللہ نے کہا، اللہ نے حلال ٹیسٹ لیا ہے. وہ ایک قوم سے پانی کا ٹیسٹ لیا، پانی بھی حلال ہے، کسی کے یہاں پی سکتے ہو. حلال ٹیسٹ، حلال ٹیسٹ. تو مچھلی کا ہفتے کے دن نہ پکڑنا. ایک صرف بات کی، یہ نہیں کہا یہ نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، زکوٰۃ بھی دینا، یہ بھی کرنا، صرف مچھلی نہ پکڑنا. اور 6 دن اللہ نے مچھلی غائب کر دی، ہفتے کے دن مچھلی رکھی. اب انہوں نے کہا یار یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، اتنی مچھلی تو کبھی دیکھی نہیں، ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اب خبر اور نظر میں لڑائی ہو گئی. اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن ہیلا کر کے مچھلی پکڑ لی. اللہ نے ساری قوم کو بندر بنا دیا. اب اللہ قرآن میں ایک حکم دے رہے ہیں، یہ حلال جانور نہ کھانا. جیسے روزے میں حکم ہے حلال نہ کھانا، حکم ہے، حلال ہم چھوڑ دیتے. حج میں حکم ہے احرام کی حالت میں یہ نہ کرنا، حکم ہے حلال چیزیں چھڑوائیں. نماز میں بولنا حلال ہے، دیکھنا حلال ہے، کھانا حلال، سب کچھ حلال چھوڑا ہے. اب یہ حلال چھڑوانے نہ، حلال نہ چھوڑنے پہ قوم بندر کی بن گئی، حرام کرنے پہ قوم کیا بنے گی. اب اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے ایمان والے مردوں، عورتوں کو مت دیکھا کرو. یہ کتنے مرد اس آیت کو مانتے ہیں؟ اے ایمان والی عورتوں، تم بھی مردوں کو مت دیکھا کرو. عورتیں بیٹھ کے مردوں کا بیان سنتی ہیں. یہ عذاب فرمایا یہ سارے عذاب تمہارے گناہوں کی وجہ سے.